ان بچوں کے بارے میں زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، 2 جملے ہی کافی ہیں آپ کی آنکھیں باوضو ہو جائیں، مخدوم کونین آپ کو آنسو کی خیرات عطا فرمائے۔ جب عقد ہونے لگا ہے نا بی بی کا، شام کی مسافرہ کمرے میں تھی، کمرے کے باہر علی نے عبداللہ ابن جعفر طیار کی کلائی تھامی اور تھام کے کہا عبداللہ علی کی بیٹی سے عقد ہو رہا ہے تیرا، میں دعا کر سکتا ہوں آپ کے لیے مصطفیٰ کی بیٹی آپ کو آنسوں کی خیرات عطا کرے، آپ بھی دعا کریں بی بی گھر سے چل کے آئے ہیں خشک آنکھیں لے کے واپس نہیں جانا چاہتے، ایک آنسو ضرور دے دینا۔ علی نے عبداللہ ابن جعفر طیار کی کلائی تھامی اور تھام کے کہا عبداللہ علی کی بیٹی سے عقد ہو رہا ہے تیرا، کیا حق المہر مقرر کیا ہے میری زینب کا؟ لرز گئے عبداللہ، مولا میری مجال کیا ہے کہ میں آپ کی بیٹی کا حق المہر مقرر کروں، آپ حکم کیجیے نا۔ کائنات کے امیر کی آنکھوں سے آنسو برسے اور دیکھ کے فرمایا عبداللہ میں درہم و دینار نہیں چاہتا، میں کوئی زمین جائیداد نہیں چاہتا، عبداللہ میری زینب کا حق المہر یہ ہے جب میرا حسین مدینہ چھوڑے، مرحبا 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 اجرکم اللہ، اسی انداز سے پرسہ دینا چاہیے مصطفیٰ کی بیٹی، میری زینب کا حق المہر یہ ہے جب حسین مدینہ چھوڑے تم نے زینب کو روکنا نہیں ہے۔ اس دن سے تیاری کر لی عبداللہ ابن جعفر طیار نے، کنیزوں سے کہا گھر کا جتنا قیمتی سامان ہے سارا صندوقوں میں بند کرو، قیمتی ترین سامان صندوقوں میں بند کیا گیا۔ عبداللہ ابن جعفر طیار ہر روز ان صندوقوں کو دیکھتے تھے، خدا جانے کب حسین مدینہ چھوڑ دے، علی کی بیٹی جائے گی میں صندوق کھول دوں گا، جو جی میں آئے گا صندوق سے اٹھا کے لے جائے گی۔ عزاداروں پھر وہ وقت آ گیا جب حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑا، ایک مرتبہ عبداللہ ابن جعفر طیار نے اپنی کنیز سے کہا سارے صندوقوں کے منہ کھول دو۔ جو رونے آیا ہے اس کے لیے ہے جملہ، میں بالکل نہیں چاہتا کہ آپ کو انتظار کرواؤں۔ عبداللہ ابن جعفر طیار نے کنیز سے کہا سب صندوقوں کے منہ کھولو، صندوقوں کے منہ کھل گئے۔ علی کی بیٹی تو جا رہی ہے بھائی کے ساتھ، طویل سفر ہے، ان صندوقوں میں سارا قیمتی سامان ہے، علی کی بیٹی جو جی میں آئے چاہے تو صندوقوں سے اٹھا کے لے جاؤ، کہے گی تو تیرے ساتھ صندوق بھیج دوں گا۔ عزاداروں صندوقوں کے منہ کھلے ہوئے تھے، شریکت الحسین ایک ایک صندوق کے سامنے سے گزرتے پرانے صندوق کے پاس رکی، علی کی بیٹی نے جھک کے ایک چادر اٹھا کے کہا عبداللہ مجھے سوائے اس رضا کے اور کچھ نہیں چاہیے۔ جو رو نہ سکے وہ سینے پہ ہاتھ مار کے ہائے ضرور کہے، مصطفیٰ کی بیٹی کو پرسہ ضرور دے۔ ایک چادر اٹھا کے چلی گئی علی کی بیٹی، قافلہ نکل گیا مدینہ سے، علی کی بیٹی سارے راستے میں مستورات سے یہی کہتی ہوئی گئی، مستورات دعا کرنا کہیں عبداللہ مجھے لینے نہ آ جائے، مجھے حسین سے بہت محبت ہے، میں حسین کے بغیر ایک پل نہیں جی سکتی۔ اتنا پیار تھا شریکت الحسین کو، جناب فضہ فرماتی میں اکثر دیکھتی تھی علی کی بیٹی زمین پہ بیٹھے ہوئے اچانک رونا شروع کر دیتی تھی، اور جب میں غور کرتی تھی میں دیکھتی تھی علی کی بیٹی کی بائیں ہتھیلی زمین پہ ہوتی تھی۔ میں سمجھ نہیں پاتی تھی علی کی بیٹی کرتی کیا ہے، یہ زمین پہ ہتھیلی کیوں رکھتی ہے۔ جناب فضہ فرماتی ایک دن میں نے دیکھا کہ علی کی بیٹی کی ہتھیلی زمین پہ ہے، علی کی بیٹی انگلی سے کچھ لکھتی ہے، پھر اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیتی ہے، پھر اٹھا کے دیکھ کے رونا شروع کر دیتی۔ جناب فضہ کہتی میں نے جا کے دیکھا زینب کے ہاتھ کے نیچے حسین لکھا ہوا تھا، اپنے ہاتھ سے زمین پہ حسین لکھ کر دیکھ دیکھ کے روتی تھی علی کی بیٹی۔ عزاداروں سارے راستے بیویوں سے کہتی رہی بیویوں دعا کرنا مجھے عبداللہ لینے نہ آ جائے۔ کچھ میل دور پہنچا قافلہ، یاجان ام المنین کے لال نے پلٹ کے دیکھا، کچھ گرد اڑتی ہوئی نظر آئے، شاید اسی جملے کی زحمت اور تابوت آ جائے جی بھر کے ماتم کر لینا۔
पलट के जनाबे उम्मुल बनीन के लाल ने देखा धूल उड़ रही है। घोड़ा दौड़ाते हुए हुसैन के पास आए, आका मुझे लगता है पीछे कोई घुड़सवार है, मौला क्या हुक्म है? इमाम ने फरमाया काफिला रोक अब्बास, अज़ादारों काफिला रुकाओ, गर्द उड़ती हुई नजर आ रही है। अली की बेटी तड़प गई, आमर का पर्दा हटा के कहा बीवियो दुआ करना कहीं अब्दुल्ला ना आ रहा हो। अज़ादारों कुछ लम्हे गुजरे के घुड़सवार के रुकाओ, नकाब उतारा तो कोई और नहीं था, अब्दुल्ला था। अली की बेटी के महमल के करीब आया और करीब आके कहा शरीकतुल हुसैन ज़ैनब, और बहन से भाई से प्यार करने वाली ज़ैनब तेरी वफा सलामत रहे। तू हुसैन की मोहब्बत में बड़ी जल्दी निकल आई, तूने इतना सोचा ही नहीं, रास्ते में अगर कोई जरूरत पड़ गई, हुसैन का सदका देना पड़ गया तो कुछ लेके नहीं आई। कि अब्दुल्ला ने दोनों हाथ निकाले, एक में और का हाथ, एक में मोहम्मद का, फरमाया ज़ैनब अगर रास्ते में जरूरत पड़ जाए एक को मेरी तरफ से सदका कर देना, दूसरे को अपनी तरफ। मातम हुसैन।